بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو کھانا اور پینا، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے حرام کھانا اور حرام پینا کب حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر توجہ رہے کہ اسلام میں ایک خاص موضوع ہے کہ جسے کہا جاتا ہے حکم اولی اور حکم ثانوی، یعنی پہلا حکم اور پھر کنڈیشنز بدلنے کے بعد دوسرا حکم۔ مثال کے طور پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا واجب ہے، یہ ہے حکم اولی۔ لیکن اگر کوئی شخص کھڑا نہ ہو سکے یا کھڑے ہونے میں اس کے لیے بہت زیادہ نقصان ہو تو حکم ثانوی یہ ہے کہ بس اب وہ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھے۔ یا مثال کے طور پہ غسل کرنا واجب ہے، لیکن اگر پانی کسی کے لیے نقصان دہ ہو تو حکم ثانوی یعنی جو سیکنڈری حکم ہے وہ یہ ہے کہ اب کیونکہ نقصان دہ ہے تو بس یہ غسل نہ کرے۔ تو یہ تو دو مثالیں تھیں، واجب چیز حرام ہو جاتی ہے۔ حکم اولی یہ ہے کہ وہ واجب ہے، لیکن حکم ثانوی کیا ہے کہ وہ چیز حرام ہو گئی۔ مثال کے طور پہ پانی کا استعمال کرنا جائز تھا اگر کچھ نقصان نہ ہوتا، اب کیونکہ پانی کا استعمال نقصان دہ ہے تو اب اس کا استعمال حرام ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کا مسئلہ ہے کہ بعض کھانے کے جو شریعت مقدسہ اسلام میں حرام ہیں، مردار یعنی وہ جانور کہ جو مر گیا ہو یا اسے غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، یا وہ جانور کہ جو حرام ہے، کتا ہو، سور ہو یا کوئی اور حرام جانور، یا اسی طریقے سے حرام چیز جو چوری کی ہو۔ تو بعض دفعہ ان چیزوں کا کھانا اور پینا حلال ہو جاتا ہے۔ بس ہماری گفتگو کا موضوع ہے حرام چیزیں کہ جن کا دراصل استعمال حرام ہے کھانا اور پینا، لیکن بعض کنڈیشنز میں ان کا استعمال جائز ہو جاتا ہے۔ کھانے میں ایک اور مثال دی جا سکتی ہے، جیسے کہ نجس کھانا، وہ کھانا جس میں خون تھا، یا وہ کھانا کہ جس میں پیشاب وغیرہ یا کوئی چیز نجاست گر گئی۔ اسی طرح پینے کی چیزیں، حرام پینے کی چیزوں میں جو سب سے اہم چیز ہے اور سب سے زیادہ خبیث اور پلید چیز ہے وہ ہے شراب۔ شراب سے بچنا ہے بے حکم اولی، یعنی حکم اولی کیا ہے؟ پہلا حکم یہ ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن اگر خاص کنڈیشنز ہو جائیں، مثال کے طور پہ جان کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں ایک مخصوص مقدار میں کہ جس سے جان بچ سکے شراب یا شراب سے نجس پانی حلال ہو جائے گا۔ بس چند کنڈیشنز ایسی ہیں جن کے بعد حرام چیز حلال ہو جائے گی، ان میں سے تدریجاً آپ کے سامنے کچھ کو بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو یہ علم ہو کہ اس چیز کو بغیر کھائے پیے میں مر جاؤں گا، فرض کریں ہم سفر میں ہیں اور اب کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے سوائے سور کے گوشت کے، اب پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بچیں۔ کتنا بچ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر جتنا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی 15 16 گھنٹے 17 گھنٹے ہم حرام چیز سے عموماً اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ اگر بہت زیادہ سخت حالات ہیں، بہت زیادہ گرمی ہے، بہت زیادہ جو ہے ہمیں سخت سفر کرنا پڑ رہا ہے، تو ممکن ہے کہ 15 16 گھنٹے ہم برداشت نہ کر سکیں اور 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے بھی ہمارے لیے حرام سے بچنا ممکن نہ رہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا حالات ہیں، کیا واقعات ہیں، کیسا شخص ہے اور کیسی اس کی صحت ہے، کتنا وہ صبر کر سکتا ہے، کتنا وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ شریعت نے ٹائم یا کسی شخص کا وزن یا کتنا وہ صبر کرے کتنا صبر نہ کرے یہ بیان نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ جب اس حرام چیز پر دار و مدار ہو اس کی زندگی کا اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو، اور وہ یہ جانتا ہو کہ اگر اس حرام چیز کو نہیں کھائے گا یا نہیں پیے گا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں زندہ رہنے کی حد تک اس حرام چیز کو کھا بھی سکتا ہے اور پی بھی سکتا ہے۔
کس حد تک؟ زندہ رہنے کی حد تک، نہ یہ کہ مزے کا لگ رہا ہے سور کے گوشت کا برگر تو بس اب کھائے چلے جائیں۔ کہا جائے گا کہ 2-3 نوالوں کے بعد اگر یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب ہم زندہ رہیں گے تو بس اتنے ہی 2-3 نوالے 4 نوالے جائز تھے۔ اب کب کھائیں؟ باقی جب کھائیں، ممکن ہے 4-6 گھنٹے میں کچھ مل جائے، اور اگر نہیں ملتا تو پھر دوبارہ جب ضرورت ہو زندگی کے لیے کھانے کی تو اتنی مقدار میں کھا لیں۔ اب وہ 8 نوالے بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 15 بھی ہو سکتے ہیں، ہر فرد کے لیے۔ بس شریعت نے خاص تعداد اور مقدار بیان نہیں کی، جتنے کھانے میں جان بچ سکے اتنا کھانا ہے۔ یہی موضوع ہے پینے کا۔ فرض کریں کسی سفر پہ پانی ہے اور پانی شراب سے نجس ہو چکا ہے، وہ پانی رکھا ہے ہمارے سامنے، یا یہ کہ فقط شراب ہے، یا کوئی ایسی چیز کہ جو شراب سے بنی ہوئی ہے، یا یہ کہ ایک مٹکا تھا، کسی بچے نے پیشاب کیا اور اس میں پیشاب کی چھینٹیں چلی گئیں، یا یہ کہ وہ افراد کے جو نجاست طہارت کے مسائل کو نہیں جانتے، انہوں نے نجس ہاتھ سے گلاس پکڑا اور کسی مٹکے وغیرہ میں ڈال دیا۔ اب یہ پانی نجس ہے، لیکن اگر جان کا دار و مدار اسی نجس پانی پہ ہے تو اسے بے قدر ضرورت پینا جائز ہے۔ یہ ہو گیا پہلا موضوع کہ جب جان جانے کا خطرہ ہو۔ اب تک ہماری گفتگو رہی جان جانے کے خطرے میں حرام چیز کا استعمال کرنا، لیکن بھوک وغیرہ کی وجہ سے۔ اب موضوع یہ ہے کہ حرام چیز ہے اور اس سے علاج کرنا، تو اگر انحصار اسی پہ ہو، یعنی اس کے علاوہ کسی اور چیز سے علاج نہیں ہو سکتا۔ اب شہروں میں بعض دفعہ چانس ہوتا ہے کوئی اور چیز استعمال کر لیں، لیکن فرض کریں کسی برفانی علاقے میں ہیں اور بہت زیادہ سردی کا شدید اٹیک ہوا ہے اور کسی اور دوا کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب وہاں پر ایک ایسی دوا ہے کہ جس میں شراب ڈلی ہوئی ہے، یا یہ کہ کسی کے پاس برانڈی ہے جو خود ایک شراب کی قسم ہے، اور وہاں پر جو افراد ہیں یا ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت برانڈی پینا ہوگی ورنہ زندہ رہنا مشکل ہے۔ بس اس حالت میں اگر یقین ہو جائے، اب یہ توجہ رہے کہ اس قسم کی چیز جائز نہیں ہے کہ سردی زیادہ لگ رہی تھی تو اس وجہ سے برانڈی پی لی، ہاں اگر جان جانے کا خطرہ ہے تو جائز ہو جائے گی۔ لیکن یہ کس صورت میں ہے؟ کھانے کے عنوان سے نہیں ہے، کھانا جائز ہے، اب یہ دوا کے عنوان سے ہے۔ بس پہلا موضوع تھا کہ حرام کھانا ضروری ہو گیا ہے جان بچانے کے لیے لیکن غذا کے طور پہ۔ دوسرا موضوع میں ڈسکس کیا کہ حرام کھانا ضروری ہو گیا ہے اور کوئی دوا بھی نہیں ہے اور اسی سے علاج کرنا ہے تو یہ جائز ہو گیا ہے دوا کے طور پہ، جبکہ دوسرے کھانے موجود ہیں کھانے کے طور پہ۔ اسی طرح سے اگر تقیہ کے عالم میں ہو، فرض کریں کسی علاقے میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور اگر سور کا گوشت نہیں کھایا تو لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، لیکن اگر میں ان کے ساتھ سور کا گوشت کھاتا رہوں نارمل طریقے سے تو پھر میری جان نہیں جائے گی۔ تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ اب تقیہ واجب ہے، یعنی جان بچانے کے لیے سور کا گوشت کھا لیا جائے۔ یا مثال کے طور پہ شراب، کہ اگر کہیں ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ جان ہماری چلی جائے گی تو یہاں پر بچنے کے طریقے بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ میں سور کے گوشت سے الرجک ہوں، اب جان بچانے کے لیے تھوڑا سا پیس اس کا کھا لیا جائے کہ دیکھو میں کھا لیتا ہوں تمہارے ساتھ کیونکہ تم لوگ اصرار کر رہے ہو، لیکن میں الرجک ہوں، نہ میں سور کا گوشت کھاتا ہوں نہ کوئی اور گوشت۔ اس قسم کا بہانہ اگر بنا کے جان بچ سکتی ہے تو پھر بہانہ بنانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں پتہ ہے کہ شراب نہیں پئیں گے جان جائے گی، لیکن شراب سے بچنے کے لیے بہانہ بنا سکتے ہیں، وہ بہانہ یہی ہے کہ جو دنیا بھر میں بہت سارے لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم شراب نہیں پیتے۔ بعض افراد ہیں جو شراب کو جائز سمجھتے ہیں لیکن پیتے نہیں ہیں۔ اب جان بچانے کے لیے اگر اس طرح سے ایک قطرہ لے کے پینے سے جان بچتی ہے تو انسان کہے کہ چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو میں پی لیتا ہوں، یا اپنی جان بچانے کے لیے ذرا سا پی لے، بعد میں کہے کہ لیکن میں پیتا نہیں ہوں، اس کی عادت مجھے نہیں ہے، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ ہم جس معاشرے میں تھے وہاں پر عام طور پہ نہیں پیتے، حتیٰ یورپ امریکہ میں بھی بعض لوگ شراب پینا صحیح نہیں سمجھتے، اور اگر ان سے کہا جائے کہ ہم شراب نہیں پیتے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ بس ایک خاص مورد کے جہاں پر حرام چیز حلال ہو جائے گی وہ ہے تقیہ۔ اسی طرح سے
ایک اور ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر حرام چیز حلال ہو جائے گی، وہ ہے جبر، کہ جب ہمیں جبری طور پہ کچھ کھلایا جائے. فرض کریں کہ کوئی شخص ہم سے کہتا ہے کہ ہم کچھ کفار کے درمیان گرفتار ہو گئے اور وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ یہ کھاؤ ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے، سور کا گوشت کھاؤ، ہمیں پتا ہے تم مسلمان ہو لیکن سور کا گوشت کھاؤ گے چھوڑ دیں گے. تو یہاں پر اگر یہ حکم جبری طور پر ہے اور اگر ہم نہیں کھائیں گے تو جان چلی جائے گی، تو یہاں پر کھا سکتے ہیں، جتنا وہ کہیں اتنا کھانا ہوگا. اب یہ حالات کسی مسلمان ملک میں بھی پیش آ سکتے ہیں. فرض کریں کہ ہمارے برادران اہل سنت خرگوش کا گوشت کھاتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے خرگوش کا گوشت ان کے ساتھ نہیں کھایا تو وہ سمجھ جائیں گے ہم شیعہ ہیں اور ہماری جان کو خطرہ ہوگا. جس طرح سے کہ طالبان وغیرہ کے بعض علاقے اس قسم کے ہیں کہ وہ کسی بھی حرکت سے اگر انہیں پتہ چل جائے کہ یہ شخص شیعہ ہے تو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو ایسی جگہ بھی جائز ہے کہ جس چیز کو وہ کہیں اور وہ ہماری فقہ میں حرام ہو تو اس کو کھا لیا جائے جان کو بچانے کے لیے. یہ ہیں چند موارد. اور اگر انہی موارد کے بارے میں ایک جملہ کہا جائے کہ جہاں بھی جان بچانے کے لیے یا مال بچانے کے لیے یا عزت بچانے کے لیے، چاہے وہ اپنی ہو اور چاہے کسی اور فرد کی ہو کہ جس کا ہم سے تعلق ہے، ان تمام چیزوں کو بچانے کے لیے اسلام اجازت دیتا ہے کہ بے قدر ضرورت حرام کھانا اور پینا استعمال کر لیا جائے، کیونکہ جان کا بچانا واجب ہے، عزت کا بچانا واجب ہے. اور اسی طریقے سے مال کے بارے میں توجہ دلائیں کہ مال مختصر سا نہ ہو. فرض کریں کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس وقت یہ لوگ ہمیں ماریں گے تو نہیں، لیکن اگر انہیں پتہ چل گیا ہم مسلمان ہیں تو یہ ہمارا مال لوٹ لیں گے. اب یہ مال 200-400 کا یا 2-4 ہزار کا نہیں ہے، یہ اتنا زیادہ مال ہے کہ جو عام طور پر اگر لوٹ لیا جائے تو اس کو نقصان مانا جاتا ہے ہمارے جیسے فرد کے لیے کہ جس کے ہمارے جیسے اقتصادی حالات ہوں. بس اگر مجھے پتا ہے کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو جان تو نہیں جائے گی لیکن مال چلا جائے گا. یا یہ کہ ساتھ میں ہمارے جو خواتین ہیں ان کی عزت کو خطرہ ہے، تو بس ایسی صورت میں حرام چیز کو بے قدر ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو اس عنوان سے کہ شریعت مقدس اسلام میں 2 احکام ہیں، حکم اولی و حکم ثانوی. تو لہٰذا بعض دفعہ بعض واجب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اور اسی طریقے سے بعض حرام چیزوں کا استعمال جائز ہو جاتا ہے. اور فقط جائز نہیں ہو جاتا، جو وجوہات ہم نے بیان کی ان میں فقط جائز نہیں بلکہ واجب بھی ہو جاتا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.